اگر گاڑی، پیسہ، گھر، کپڑے، اگر یہ تمہاری پہچان ہے تو پھر تمہاری پہچان کیا ہے؟ واہ، یہ تو ان چیزوں کی پہچان ہے. پھر کون ہو تم؟ اپنی پہچان کے اوپر بات کرو نا. تم کون؟ ہاں، یہ جو ذاتی سفر ہے نا، یہ بڑا شناخت ہونی چاہیے اس کی. ہم لوگ، یہ فطرت بھی ہے کچھ انسانوں کی کہ وہ نا ہر چڑھتے ہوئے سورج کی نا پوجا کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز ایک دم سے لائم لائٹ میں آئی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. ٹرینڈ شروع ہو گیا، باہر جانا، سب بھاگی جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، بھاگی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، بھاگ جو. تو یہ ہوا چلتی ہے کسی وقت میں. اب یہ جو جیسے آپ نے ابھی نمود و نمائش کی یہ بات کی نا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں نا، ہمارا خوشاب چھوٹا سا ایریا ہے، تو شادی ایک ہوئی، تو شادی کے اوپر ایک بہت بڑے صحن میں چارپائیاں بچھائی گئیں اور کہا کہ جی وہ وری دیکھنی ہے، وری دیکھنی ہے، آ جاؤ جی وری دیکھنی ہے. میں کہا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے وری. میں بھی چلا گیا تو میں دیکھا کہ وہاں پہ جناب نا وہ لڑکی کا جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے جہیز کا ایک ایک سامان اٹھا کے نا انہوں نے دکھایا. یہ سوٹ ہے، یہ بیوٹی باکس ہے، یہ جوتا ہے، مطلب ایک ایک چیز کہ یہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے. الیکٹرانکس کون سی جا رہی ہیں اس کے ساتھ. اور میں بڑا حیران بھی ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو یہ جگ میں نمائش کیسی ہو رہی ہے. بھئی وہیں پہ اب کام کرنے والی بیٹھی ہوئی ہیں، وہیں پہ خوشاب کے اندر کتنی کو آپ کو امیری نظر آ جائے گی. میری بات سمجھ رہی ہیں؟ چھوٹے سے گھر تھے، چھوٹی سی دنیا ہوتی تھی، تھوڑے تھوڑے سے کام کر کے لوگ اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جناب نا یہ ایک ہو رہا ہے کہ جی یہ باہر سے، چونکہ ان کا تعلق ہے، یہ باہر سے آتے جاتے ہیں تو ان کی چیزیں بھی دیکھو جی باہر سے آئی ہوئی ہیں، یہ فلانی الیکٹرانکس باہر سے آئی ہوئی ہے. تو چل رہا ہے یہ سارا کچھ ہے نا. ایک بریک بھی چلنی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو دعائیں جوائن کریں گے، کال شامل کریں گے، نمود و نمائش کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک. اب ہم نمود و نمائش کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے پاس ٹرینڈ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ شادی ہونی ہے تو ویل ہونی ہے، گڈی پہ گڈیاں ایسے نوٹوں کی اڑاتی ہیں، ڈالر پھینکتے ہیں، ڈالر پھینکتے ہیں، ایسے ہی ہے. اب ڈالر تو چھوڑیں، موبائل بھی پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، ہاں، آئی فون پھینک رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں. اور تو اور پیسے جو ہے نا، ریڈیا نہیں ہے، ٹرینڈ چلتا ہے، ریڈیو پہ آتے ہیں لڑکے والے جو ہیں وہ 2 کروڑ کی ویل کرائیں گے تو لڑکی والے 3 کروڑ کی ویل کرائیں گے، اور ریڈیو پہ. اور ٹاپ ماڈلز رکھی ہوتی ہیں کہ وہ آئیں گی، ریڈیاں خود لے کر آئیں گے اور گڈیاں لوگوں کو دیں گی ہاتھ میں کہ تم لوگ اچھالو، اڑاؤ. تو مطلب یہ کس طریقے کے ماحول میں ہم کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ واٹ از دس؟ یہ تو گوروں میں بھی نہیں ہے ویلے. نہیں بالکل نہیں ہے. وہ کچھ سمجھدار ہو گئے میں اس معاملے میں کہ یہ اب اتنے مہنگے دنیا کو کپڑے پہنا کے تو خود وہ جینز میں پھر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. تو ساری دنیا کو مہنگے لوئی وٹون پہ لگا دیا، تو اس پہ لگا دیا تو ہے، تو خود ادھر چلے جاؤ تو وہ عام ٹی شرٹ جین کے اندر پھر رہے ہوں گے اور کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کتنا امیر ہے، کتنا غریب ہے. پورا امریکہ، پورا لنڈن اسٹریٹ پہ جائیں ٹریک پینٹ پہن کے گھومتا ہے، بالکل سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، برگروں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گھنٹوں. جی ایسے بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم کہہ لیں کہ تھوڑے سے نا نو دولتیاں ہیں، ہمیں نا نئے پیسے آ کے لگے ہیں ابھی. اور وہ کہتے ہیں کہ نئے پیسے جب کسی کو لگتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے نا اندر کا جو چیز ہوتی ہے نا اس کو نکال کے باہر رکھتے ہیں. جیسے مولا علی کہتے ہیں کہ پیسہ کسی انسان میں کچھ تبدیل نہیں کرتا، وہ اسے ایکسپوز کر دیتا ہے. پیسہ اور پاور اگر آپ کے اندر ہی خراب ہے تو پیسہ پاور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو خراب نہ کرے، وہ تباہ کرے گا آپ کو مزید. اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر کی صفائی ہے، یہ اندر سے تبدیلی ہے نا، یہ اصل کام ہے کرنے والا ہمارا، جو مسلمانوں کا کام تھا. وہ آپ کو نا ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں. ایک دفعہ نا جنگل میں الیکشنز ہو رہے تھے، انہوں نے کہا شیر نہیں رکھنا ہم نے، کوئی اور آیا. سب کھڑے ہو کے نا اپنی تقریر کر رہے تھے کہ بھئی مجھے صدر رکھا جائے. تو بلی آئی، اس نے آ کے تقریر کرنی شروع کی کہ جنگل کے ساتھی ہو گئے وہ ہے. تو اسے نا دور بھاگتا میں نے چوہا ایک نظر آیا. تو اس نے کہا کہ جی بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست، میں تو جا رہی ہوں چوہے کے پیچھے. اب یہ جو مزاج ہے نا بلی کا، اس میں چوہا ہے،
وہ بھاگے گی چوہے کے پیچھے. یہ چوہا ہمارے مزاج میں بھی ہے. ہمیں بھی وہ اس طرح کی جو لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ جو نوٹوں کی بارشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ اس کے اندر نا ہمارا اپنا کہیں چھپا ہوتا ہے کہ ہم نے خود اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ اندر کے چوہے کا دھیان رکھیں, یہ جا کدھر ہے. میت ہوتی ہے اور کسی کی ڈیتھ ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو خبر آئے کہ فلانے کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی, اب تو وہاں پہ بھی جو ہے نا نمائش کا پیمانہ ختم نہیں ہوتا. لوگ سیلون جاتے ہیں بلو ڈرائی کرانے کے لیے. 3 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے شوٹ کے لیے وہاں پہ اپنا ہیڈ واش کرا رہی تھی, میک اپ کروانا تھا مجھے, تو میں تیار ہو رہی تھی. میرے برابر میں ایک عورت تھی, وہ بیٹھی ہوئی اپنا بلو ڈرائی کروا رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے گھر پہ آئیے گا, یہ وہ میری اچھی بات چیت ان کے ساتھ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا, کہتی ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں, ورنہ میں نے نا آپ کے ساتھ بہت ساری سیلفی لینی تھی, مگر لوگ ہنسیں گے کہ آج سیلفی لے کے لگا دی, تو اسی کپڑوں میں مجھے ایکچولی ابھی ایک میت میں بھی جانا ہے. اب یہ بات تو انہوں نے مجھے کہہ دی, تو مجھے سمجھ میں بھی آ گئی کہ جو بلو ڈرائی کروانی ہے یہ میت میں جانے کے لیے کروا رہی ہیں. تو آپ سوچیں, بندہ پیسے دکھانا, چیزیں دکھانا وہ تو الگ بات ہے, بندے کو اپنے آپ کو دکھانا بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں کسی کی میت پہ جا رہی ہوں تو میرا جو جوڑی کے بیکومنگ ہے وہ خراب تو نہیں ہو گئی ہے. او مائی گاڈ, میں نے اپنے ڈائمنڈ رنگس پہنے, وہاں پہ 10 عورتیں ہوں گی, وہ دیکھیں گی. میری جوتی مہنگی ہونی چاہیے, میرا بیگ خاص طور پر میت کے جو ہے نا, میت کے چیزوں کو ایک فنکشن بنا لیا ہے کہ اس پہ جا کے نا میں نے اپنا برانڈڈ بیگ لینا ہے, یہاں رکھنا ہے, میں نے اپنی رولیکس کی گھڑی اپنی کلائی سے نیچے نہیں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور بیکومنگ کا ایک بال جو ہے نا آپ کا ڈھیلا نہیں ہو سکتا, بلو ڈرائی خراب نہیں ہو سکتا. اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ صرف یہاں نہیں, باہر کے ممالک میں بھی وہ جب گورے جاتے ہیں نا تو اس کو سوٹ پہناتے ہیں جب وہ فوت ہوتا ہے. تو یہ بھی اب ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گیا کون سی کمپنی کا سوٹ پہنانا ہے. دیکھیے اسلام نے نا بڑا خوبصورت ایک فقرہ کہا ہوا ہے کہ اسلام میں آرائش کی آزادی ہے, نمائش کی نہیں ہے. آرائش کر سکتے ہیں آپ, اپنے آپ کو سنوارنا, جمعہ پڑھنے کے لیے خاص طور پہ جب کہا جائے جمعہ پڑھنے جاؤ, اچھے کپڑے پہن کے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ, تو اپنی صفائی کا خیال رکھنا, ہائیجینس کا خیال رکھنا, اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا, یہ اسلام پسند کرتا ہے. لیکن اپنے آپ کو نمائش کے طور پہ پیش کرنا یہ پسند نہیں اسلام سے یہ بھی نہیں منع کیا نا کہ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لو. اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا مہنگا کپڑا اپنے لیے پسند کر لیا, پہن لیا, کہتے ہیں کہ جس میں سے جو ہے نا ہوا آر پار ہو, ایسا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں مہنگا, مطلب ناٹ دا سنتھیٹک, آپ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا یہ ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جو جتنا امیر ہوتا تھا نا اس کا جو کپڑے تھے وہ اتری پیچھے زمین پہ رگڑے جا رہے ہوتے تھے. جیسے وہ دلہن نہیں ہوتی, پیچھے سے ٹیل چل رہی ہوتی لمبی سی کپڑے کی جیسے. تو عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ ان کے وہ جو سلک کے کپڑے ہوتے تھے وہ صرف زمین سے پیچھے سے ایسے رگڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے, اور یہ امارت شو کرتے تھے کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے. اچھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا تو آپ نے کہا کہ تمہارے یہ نا ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے کپڑے, جب تم نے نماز پڑھنی ہے کوشش کرو ٹخنوں سے اوپر ہو, تاکہ وہ ٹرینڈ توڑا جائے امارت کو شو کرنے والا. تو ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کی وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو ٹخنوں سے اوپر کپڑے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ میں تو نمود و نمائش نہیں ہے. تو مقصد کیا تھا؟ نمود و نمائش کو ختم کرنا, کہ یہ جو تم دکھاتے پھرتے ہو کہ اتنے لمبے لمبے میرے کپڑے ہیں. یہ جو جب مدینہ شریف میں جب تشریف لے کے گئے تو وہ بڑا سا گھر تھا صحابی کا, تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کس کا گھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی فلاں صحابی کا گھر ہے. تو جب مسجد میں آپ گئے اور وہ نماز کے بعد صحابی آگے بڑھے اور سلام کے لیے ہاتھ پیش کیا تو آپ نے منہ ادھر کر لیا. انہوں نے پوچھا کہ جی یہ مجھ سے سلام کیوں نہیں کرے باقی صحابہ کرام سے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں آج گزرے ہیں, اور پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا گھر ہے. تو بس اس کے بعد خاموش ہو گیا. وہ گیا صحابی, جا کے اس نے مکان گرا دیا اپنا, اور پھر آیا, پھر آگے اسلام کے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوشی سے ملایا. آپ نے کہا ہم یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہو, تو میں یہاں پہ رہنے کے پروگرام سے نظر آ رہے ہیں ابھی تک. کیوں اونچے اونچے محلات بناتے ہو, کیوں اونچے اونچے گھر بناتے ہو؟ جہاں معاشرے میں سب ایک طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو آپ فرضی ہیں, فرضی کا مطلب ہے کہ آپ ہیں نہیں, یو آر پریٹینڈنگ
ٹو بی رچ، اور ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے. اچھا جن کو اللہ نے توفیق دیا وہ ایک اور قسم کا دکھاوا کرتے ہیں. کیا؟ پیسے ہی نہیں ہیں، لٹ گئے، برباد ہو گئے. جن کے پاس ہے، جن کے پاس ہے کیوں کہ کوئی پیسے نہ مانگ لے ہم سے. اوکے، ہاں گڈ. اچھا اب میں نے یہ دیکھا باقاعدہ طور پہ کہ وہ جو لوگ ایسے ہیں وہ دکھاوا اس چیز کا کرتے ہیں کہ نہیں جی پھنسے ہوئے پیسے، وہ اس دفعہ بڑا نقصان ہو گیا. کتنا نقصان ہو گیا جی؟ وہ 9 کروڑ کا فائدہ ہونا تھا 7 کا ہو گیا، 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا.